الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام معتبر دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس سے متعلق کچھ گزارشات عرض کر دی گئی تھیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، مسند عبد الرزاق میں اور مسلم شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جو چیز جو دین میں لے کر آیا ہوں، اس امت میں سے جس کے کان میں بھی اس کی دعوت، اس کی آواز پڑ گئی اور اس کے بعد اس نے اس کو نہیں مانا، اس پر ایمان نہیں لایا، اسی حال میں وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، تو یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ اس جملے کی، اس آیت کی بہترین تشریح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب نجات کا راستہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں تو میری اطاعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی رسول ہیں اور اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ تشریف لائیں گے اور لانے کے بعد اسی دین کی پیروی کریں گے، اسی دین کی اتباع کریں گے۔ پہلے جو آپ نے فرمایا وہ تعلیم تھی اور یہ عملاً اس کی مثال ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بحیثیت نبی ہونے کے دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ نے نہ شادی کی اور جہاد تو آپ کے مذہب میں تھا ہی نہیں، اور ان کے مذہب میں جہاد ہے ہی نہیں، اور اس امت میں آنا ان کا ہوگا ہی جہاد کی غرض سے۔ شادی بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ بچے بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے آنے کا مقصد ہی دجال اور دجالی فتنہ اور یہود کو قتل کرنا ہوگا۔ چنانچہ جس وقت وہ تشریف لائیں گے اس وقت دجال اور اس کے ساتھیوں کا مسلمانوں پر اچھا خاصا دباؤ ہوگا۔ ایسے حالت میں جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے آتے ہی دجال کے رنگ اڑ جائیں گے اور اس کے سانس رکنے لگیں گے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ان کے قتل کے لیے ہوگی۔ تو اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ معتبر دین وہ اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اب کوئی اور دین معتبر نہیں ہے۔ چاہے کوئی امتی ہو، چاہے کوئی نبی ہو، جو بھی اب اس امت میں آئے گا اس کو اسی دین کی پیروی کرنا ہوگی، اسی دین کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ احادیث سے اور قرآن پاک کی آیات بے شمار ہیں جس میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ ان سب کا احاطہ اس وقت ممکن بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، یہود و نصارہ مراد ہیں، اور بطور خاص یہود مخاطب ہیں کیونکہ یہ بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے یہ کسی ناواقفی کی وجہ سے الگ راستہ اختیار نہیں کر رہے، اللہ کے نبی کو جو مان نہیں رہے، الگ راستہ اختیار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کوئی ناواقفی نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس علم آ جانے کے باوجود بغیم بینہم، محض آپس کی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے اور آپ کے راستے پر نہیں چل رہے۔
وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا، ہٹ درمی اور ضد اس کا کوئی علاج نہیں، یہ لا علاج مرض تصور کیا جاتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور جس نے بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اول تو انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی وقت سے اس کا حساب تو شروع ہو جاتا ہے، اس کی قیامت تو اسی لمحے سے برپا ہو جاتی ہے، اور پھر میدان محشر میں کھل کھلا کر ساری انسانیت کے سامنے جو حساب ہوگا وہ اپنی جگہ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ یہ سارا کچھ دین واضح ہو جانے کے باوجود اگر وہ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے آپ کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ اسلم تو میں تو اسلام لے آیا ہوں، میں تو خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں وہ سارے کے سارے دین اسلام کے متبع اور پیروکار ہیں، وہ اس کے اندر داخل ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو بھی جن کو کتاب دی گئی ہے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین کو بھی، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی مانتے ہو، کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر کر لیں تو بہت اچھی بات۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پائیں گے تو دنیا کے اندر بھی رسوائی اٹھائیں گے اور آخرت میں تو رسوائی ہوگی ہی، اور دنیا کی رسوائی جہاد کی شکل میں وہ ہمارے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے کہ یہود سب سے پہلے سامنے آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو اکثر کو جلا وطن کیا اور بہت ساروں کو قتل کروا دیا، اور اس کے بعد پھر مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ مانے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ روح گردانی کرتے ہیں، رخ پھیرتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو آپ کے ذمہ صرف بات پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی حالت کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظروں میں ہے، وہ ہر ایک کا اس کے وقت پر علاج فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سچی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔